ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: جب اللہ عیسی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسی ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، لہذا تو شاہد رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 111۔ حضرت عیسی علیہ السلام پر اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ کو ایک امتیازی وصف بھی حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کہ آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا، اور پھر آپ کی والدہ کو لوگوں کی نازیبا باتوں سے معجزانہ طور پر مبرہ ثابت کیا گیا۔ اس لیے فرمایا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کی روح آپ کی والدہ کی طرف بھیجی، اور جب آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی آپ نے بچپن اور گہوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا، اور ڈھلتی جوانی وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد تورات و انجیل کے الفاظ اور معانی و مفاہیم دونوں کی تعلیم مراد ہے، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، یعنی آپ اللہ کے حکم سے گارے سے پرندوں کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ حکم کا لفظ دوبارہ ارشاد فرمایا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو ذاتی طور پر یہ طاقت حاصل تھی۔ یہ لفظ فرما کر واضح کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ مادرزاد نابینا کی بینائی کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور برس کی بیماری جب پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آتے تھے۔ اس لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب دشمنوں نے آپ کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے درمیان سے زندہ سلامت اٹھا لیا، اور وہ آپ کا بال بھی بیکار نہ کر سکے۔ اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وحی سے مراد الہام ہے، یا رسول کے واسطے سے ان تک وحی پہنچا کر اسے قبول کرنے کی توفیق دینا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام تھا کہ آپ کو مخلص ساتھی میسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ احسان ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 62-63۔ مزید ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اور وہ عیسیٰ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔
وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بے شکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے، کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 تا 54۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرہ تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدر رہ گئے۔ چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے، لہذا وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے، اور آپ یقیناً رسول ہیں، چنانچہ وہ بلا توقف ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھے۔ آپ کو مادرزاد نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس سے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا، جس کے مقابلے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وقت کے حکمران کو غلط اطلاعات پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا۔ آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں۔